اے ایمان والو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معیار ہی بدل دیا اور اتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا، اور اگر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے، فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا، اور اگر بناؤ گے تو پھر تم، اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیہ مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں، اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ، کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان پر دلیلیں دیتے ہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین تعصب سے پاک ہے لیکن تسلب کا حامی ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو، برداشت ہی نہ کرو، اور تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختہ ہو جاؤ، اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی تھی۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا، بڑی بات تھی، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء، جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ اب جو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے۔ کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا۔ دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا۔ دو تین جملوں میں، تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے، جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے، جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے، جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے،
اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے. اس کا ترجمہ اقبال نے کیا, کہنے لگے قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں. قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اپنی ہر چیز, ہر نقطہ نظر میں پہلے دین, اس کے بعد کوئی اور. کافر کے عقیدے سے ہمارے زمانے میں نا فلسفی, منطقی, ادیب, شاعر, ملنگ, تلنگ, یہ بڑی جماعتیں. کھچڑی ہے, کھچڑی. اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے. وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں, سارے اسی کے نام ہیں. یہ سارے, ہمارے سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا, ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہولی پہ بھی چلے جاؤ, دیوالی پہ بھی چلے جاؤ, ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہے, جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے. معاذ اللہ.